نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد گمراہی اور کجی کی طرف مت موڑنا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، ہمیں ہدایت پہ رکھنا میرے مالک، اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا، آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں نے کل آیت 89 تک پڑھا تھا، اور پچھلی جو آیت تھی اس کو ہم نے دیکھا، اس کی تفسیر کو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک آج ہے جو ایک فتنہ ہمارے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بالکل وسیلے کی نفی کی جاتی ہے، کہ وسیلہ جو ہے اس کے ذریعے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ اس چیز کا قائل ہے، تو ہمیں یہ جو آیت ہم نے پڑھی 89 نمبر آیت، ہمیں اس میں اس چیز کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ان یہودیوں کے جب ہم لائف سٹائل کو دیکھیں تو ان کی یہی زندگی تھی کہ وہ ان کی کتابوں میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وعیدیں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں ہوں گی اور نبی آخر الزمان تشریف لے کے آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر تم لوگ ان کی اطاعت کرنا، اور ان کی جب تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عروج دے گا اور اس تمام علاقے میں ان کی فتح ہوگی۔ تو جب وہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، اور جب وہ ہارنے لگتے تو پھر وہ ان سے کہتے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرنی ہے کر لو، ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے، اور ہمارا نجات دہندہ ضرور آئے گا، اور پھر ہمیں تم لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات ملے گی۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل موجود تھے وہ بھی بتایا کرتے تھے، اور جب وہ زیادہ مشکل میں پھنستے تو وہ پھر اسی نجات دہندہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ اور واسطہ دے کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کے صدقے ہمیں فتح دے۔ تو اس پچھلی جو 89 نمبر آیا تھا اس میں اسی مضمون کو ہم نے پڑھا تھا کل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ان کے وسیلے اور واسطے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اب جب آ گئے تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسیلے اور واسطے سے دعا مانگنا یہ پچھلی امتوں کا شیوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، انہوں نے ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو نبی کریم نے اپنے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگنے کی ترغیب دلائی، اور پھر حضرت جو تھے جب حضور کے چچا کو لے جایا کرتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ حضرت کہتے تھے کہ ہم پہلے تو نبی کریم کے واسطے سے دعا کرتے تھے تو بارشیں ہوتی تھی، تو پھر وہ آپ کے چچا ابن عباس کو لے جایا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے وسیلے سے یہ ہم میں موجود ہے اور ان کے وسیلے سے ہمارے اوپر بارش برسا۔ تو وسیلے اور واسطے کی جو قرآن سے، حدیث سے ہمیں آیات میں اور احادیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور ہم وسیلے اور واسطے سے جو اللہ کے مقرب ہیں، جو نبی ہیں اللہ کے، ان کے واسطے سے، مقربین کے واسطے سے دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ مانگنا قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سب کو دینے والا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو دعا کو قبول کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، جیبو دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، ہر پکار کا جواب اللہ ہی دیتا ہے، قبول بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، لیکن
اللہ को जो अपने बहुत बंदे प्यारे होते हैं ना, फिर अल्लाह उनकी मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। जो मुकर्रबीन हैं, जो सहाबा कराम हैं, जो औलिया कराम हैं, उनकी मोहब्बत भी अल्लाह अपने बंदों में फैला देते हैं, उनके दिलों में डाल देते हैं। और फिर अल्लाह ताला खुश होते हैं कि अल्लाह के बंदे जब उनसे दुआ करते हैं और फिर उस दुआ में अल्लाह के नेक बंदों का वास्ता दिया जाता है, तो दुआएं कबूल होती हैं। ये जो दुआ का वसीले का कॉन्सेप्ट है, हमने इस आयत के तनाजुर में समझा। अब हम इससे अगली 99 नंबर आयत पे आएंगे। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब जब आप ऑनलाइन कुरान पढ़ें तो कुरान पाक को अपने सामने ज़रूर खोल लिया करें, और इससे फिर आप लोगों को पढ़ने में आप देखिएगा कि कितना अच्छा समझ में आएगा और फिर याद भी अच्छा सा रहेगा। ठीक है, आप लोग अपने कुरान पाक को सामने खोला करें और उसके ऊपर उन आयात को जो पढ़ाई जा रही है उनको साथ साथ आप जो है अपनी उंगली रख के उनको देखा करें, ताकि वो हमारे जहन नशीन हो सके। 99 नंबर 89 जो हमने पढ़ी, अब हम 90 जो है 90 नंबर आयत को पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बि'समा बुरा है जो इश्तरऊ, बि'समश्तरऊ बुरा है जो बेच डाला इन्होंने, बिही अनफुसहुम इसके बदले अपने आप को। ठीक है, ये उनको मुखातिब जो है ये यहूदी ही मुखातिब है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपने आप को बेच डाला उसके बदले ये कि यकफुरु वो मुनकर हो गए, बिमा अनज़लल्लाहु इससे जो नाजिल किया अल्लाह ने, बग़यन वो जिद है, युनज़्ज़िला के नाजिल करता है अल्लाह ताला मिन फ़ज़लिही मिन से फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला पर मैं यशा जो वो चाहता है, मिन से इबादिही अपने बंदे पर, फबाऊ सो वो कमाल आए, बेगज़बिन गज़ब अला पर गज़ब पर, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए, अज़ाबुम मुहीन रुसवा, मुहीन का लफ्ज़ी मतलब है रुसवा कर देना, काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब जो है वो मौजूद है। अब हम इस आयत को बामुहावरा देखेंगे। खुदा की लानत है उन मुनकरीन पर, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं, और जो हदायत अल्लाह ने नाज़िल की है इसको कबूल करने से सिर्फ इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को चाहा नवाज दिया, लिहाजा ये गज़ब बलाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं, और ऐसे काफरों के लिए सख्त और ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। वो जो यहूदी थे, हमने देखा कि वो यहूदियों को पता था कि एक नबी आना है, और वो इस उम्मीद पर थे। ये लोग चाहते थे कि आने वाला नबी जो है वो इन्हीं की कौम में पैदा हो। जब वो दूसरी कौम में पैदा हुए जिसे वो अपने मुकाबले में हीच समझा करते थे, तो वो इसके इनकार पर आमादा हो गए। गोया इनका मतलब ये था कि अल्लाह इनसे पूछ कर नबी भेजता। ठीक है ना। तो आज भी हम देखते हैं कि सम टाइम इंसान अपनी नफ्स परस्ती में इतना बढ़ जाता है कि उसका दिल चाहता है कि वही हो जो मैं चाहता हूँ। ये हसद भी इसी इसी चीज़ की जो हसद जो है इसी बात से जड़ पकड़ता है ना, कि किसी के ऊपर अगर अल्लाह का फजलो करम है तो इंसान ये कहता है कि वो फजलो करम उस पर क्यों है। अल्लाह को जब हमने मान लिया, अल्लाह पर हम ईमान ले आए, तो फिर क्यों का लफ्ज़ जो है ये हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। इस्लाम इस तो जो कलमा तैयबा पढ़ के जब हम दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं ना, तो हम इस क्यों से निकल जाते हैं। अल्लाह जिस पे चाहे अपना फजल अदा करे, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की रजा है, वो जिसको चाहे नवाज दे। और यही बात यहाँ पर जो है अल्लाह ताला उनको बयान कर रहे हैं, और ये वही बात है कि रहती दुनिया तक के लिए है कुरान। और कुरान इस आयत से हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जब अल्लाह का फजल जिस पर हम चाहें, हमें उसकी रजा पे राजी रहना होता है। अल्लाह की जो रजा पे राजी नहीं रहता, जो अपने नफ्स की सुनता है और ये चाहता है कि उसके नफ्स के मुताबिक फैसला हो, तो उस शख्स के लिए भी हम देखते हैं कि दुनिया में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं रहता। जब अल्लाह से जो लड़ाई है उसमें जीत किसकी होगी। शैतान तो थका देता है ना, दौड़ा दौड़ा के थका देता है। आज हम अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पहले तो दुआएं करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम विर्दो वज़ाइफ करते हैं,
اور ورد و وظائف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک بہت غلط کنسپٹ یہ پھیل گیا ہے کہ جو وظیفہ ہم کریں گے اس کے 100% رزلٹ آئیں گے، گویا کہ وظیفہ نہیں ہے وہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اللہ کو آرڈر لگا رہے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وظیفے کے کانسیپٹ کو ہمیں ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے کہ وظیفہ جو ہے یہ اللہ کے حضور اپنی دعا کی تکرار ہے، اپنی عاجزی کو بڑھا دینے کا نام وظیفہ ہے، رجوع اللہ جو ہے اس کی آخری حدوں تک جانے کا نام وظیفہ ہے، کہ ہماری کوئی خواہش ہے، ہماری کوئی دعا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ہم کسی مشکل میں پھنس رہے ہیں، نکلنے کا کوئی رستہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں کوئی وظیفہ دے گا، وہ تمہیں کوئی تعویذ دے گا، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم اس بندے کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بندہ نعوذ باللہ ہماری مراد کو پورا کرے گا، تو یہ نعوذ باللہ شرک میں آ جاتا ہے، کوئی پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ کے مقربین کے پاس اگر ہم صرف دعا کے لیے جاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اللہ کا پاک نام بتائیں، کوئی پاک کلام بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں تو ہماری یہ مشکل ٹل جائے، تو وہ اس کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس شخص کی جو یہ پھنسا ہوا ہے اس وقت، جس تکلیف میں یہ مبتلا ہوا ہے، تو وہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں پھنسا ہوا ہے، کہ کہاں اس سے کوتاہی ہوئی ہے، ان کو سمجھ اس چیز کی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی اللہ کا اسم جو ہے وہ تعلیم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک ناموں کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے، پاک دعاؤں کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے، مختلف عادات کے مطابق ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی تکرار کریں، تو اس تکرار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو بڑھا دینا، بس یہی مطلب ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی التجاؤں کے لیے اللہ کے حضور یکسو ہو جائیں اور بالکل اللہ کے حضور ہم بچھ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ کس وجہ سے اللہ کہتا ہے نا کہ جو بھی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو ہم اس کی معافی مانگیں، اور جو ورد و وظائف ہے ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لفظوں کی تکرار، بار بار اس کو پکارنا جو ہے وہ نور کو جنریٹ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے، اور اس رحمت میں پھر ہم عاجزی سے دعا مانگیں، تو کیا ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ کسی حسد کی وجہ سے کسی شخص کے لیے برا تکنا، برا سوچنا اور اس کے اوپر یہ تصور کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہی حسد ہے نا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد کی آگ ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ یہ تو نیکیوں کو ہی کھا جاتا ہے، کہ انسان اپنی طرف سے تو سارا دن صبح و شام ہم نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے دل میں حسد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس نعمت کیوں ہے اس سے چھن جائے، نعمت کے چھننے کی خواہش ہوتی ہے نا حسد، اپنی نعمت کو پانا، تو وہ تو پھر وہی بات ہے، وہ تو رشک ہے، ہم کسی کے اوپر نعمت دیکھیں تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ کسی کے اوپر نعمت دیکھو تو اس کے اوپر کیا کرو، ماشاء اللہ کہو، جب ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو میرے اللہ نے چاہا، یعنی اس کو یہ نعمت ملے تو میرے رب نے چاہا تو اس کو مل گئی، تو میرا رب چاہے گا تو مجھے بھی مل جائے گی، تو جب ہم اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان جو روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہیں، ہماری دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں، آج جو عاملین اتنا زیادہ ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں نا، وہ کس بات پہ سجی ہوئی ہیں؟ اسی بات پہ سجی ہوئی ہیں کہ اس کا بیڑا غرق، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ دھڑا دھڑ پیسے دے دے کے لوگ بیڑے غرق کروانے پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، تو پیچھے کیا ہے کہ پیچھے اپنا ایمان بھی جا رہا ہے، دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی، اور پھر ان باتوں کا جو حسد ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا خمیازہ نسلیں بھگتتی ہیں، اولاد میں بھی یہ اس کا جو تعفن ہے، اس کی جو بدبو ہے وہ اولادوں میں بھی جاتی ہے، اگر ماں میں حسد ہے تو وہ اولاد میں بھی آئے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ انہوں نے ماں کو شروع سے اسی آگ میں جلتے دیکھا ہے نا، تو جس طرح ایمان جو ہے وہ ماں کے پاس ہے تو اولاد میں منتقل ہوتا ہے، بھلے وہ اسی وقت ظاہر نہ ہو، بظاہر وہ بچے اتنے دیندار نہ ہوں، لیکن ماں
کی جو صحبت ہے وہ دھیرے دھیرے ان کے اندر بیج بو دیتی ہے اللہ سے محبت کا اور اللہ کے خوف کا. اور اسی طرح جو اخلاقی برائیاں ہیں اس کا بیج بھی ماں جو ہے غیر محسوس طریقے سے اپنی اولاد میں بو دیتی ہے. اور پھر وہ اپنی بھی آخرت خراب کرتی ہے، دنیا تو خراب ہو ہی چکی ہوتی ہے، آخرت بھی خراب کرتی ہے حسد کی آگ میں. اور پھر اس کے جو بچے جو ہیں وہ وہی بات ہے کہ انسان تو چلا جاتا ہے، پھر نسلیں اس کی سزا جو ہے وہ بھگتتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس مخلوق سے بے نیاز کر دے اور اپنی رحمتوں میں ہمیں لگا دے. ہم اس کی رضا پر راضی رہنے والے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہے فضل عطا کرے، یہ اس کا فضل ہے. جو یہودی تھے ان کو بھی یہی لڑائی تھی نا، یہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، یہ دوسری قوم میں آئے ہیں تو پہچان لیا تو بس پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ مخالفت کی. تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ غضب بلائے غضب، یعنی اللہ کے غضب کی بھی سپرلیٹو ڈگری. اور پھر کیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، تم ایمان لے کے آؤ، بما انزل اللہ، بما جو کہ انزل نازل کیا اللہ نے، قولو کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لے کے آئیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے. قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فلیما سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم، ان اگر کنتم تم ہو، مومن. محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں ہے، یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. مراد کیا ہے؟ مراد توریت ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں، اس دائرے سے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو قرآن پاک نے تصدیق کی تھی نا، حضرت موسیٰ کی تصدیق کی کہ وہ سچے نبی تھے، اور توریت کی تصدیق کی کہ وہ سچی کتاب ہے. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی اس سے پہلے، اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل سے پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے تھے. یہ اس سے اگلی آیت آ گئی، اس سے اگلی آیت کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس آیت کا بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو کافر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہمارے اوپر وہ سچ ہے، اور جو آپ کے اوپر ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، یہ تو اس کو حق اور سچ کہہ رہا ہے. تو کیا ہے کہ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بڑی بڑی نشانیاں لے کے آؤ ہمارے پاس، نشانیاں جو ہیں کھلی نشانیاں لے کے آؤ. جیسے کہ پہلے پیغمبروں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر من و سلوہ اترا اور اس طرح کی نشانیاں ان لوگوں کے اوپر اتری تھی نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ڈیمانڈیں کہا کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں تمہارے اوپر آتے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا، ویسا کیوں نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر قرآن جو ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے انہوں نے تو تمہارے اوپر وہ نشانیاں لے کے آئے تھے نا، تم نے پھر بھی ان کو ناحق قتل کیا. یعنی سب کچھ واضح تھا. ہم حضرت عیسیٰ کا دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کس طرح وہ زندہ کرتے تھے مردوں کو، کوڑی کا علاج کرتے تھے. تو کیا تھا کہ وہ پھر بھی ان کی جان کے در پہ ہو گئے، وہ ان کو قتل تو نہیں کر سکے، وہ زندہ اٹھائے گئے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے ان کو قتل کیا. تو وہ بہت سارے نبی تھے جو ان میں آئے اور انہوں نے ان کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں، یہ والی بات جو ہے وہ ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو اس سے پہلے آتے تھے تم پھر ان کو کیوں قتل کرتے تھے. وَلَقَدْ، اور البتہ، جاءکم تمہارے پاس آئے موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں لے کر.
تمہارے پاس موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ ہے. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان سے پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لے کے آئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے نشانیاں ان کے پاس آئیں، اور وہ جب موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے کوہ طور پر. جب وہ گئے تھے، وہ کوہ طور پر جاتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایک جادوگر تھا اس نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی معبود ہے، اسی کی پوجا کرو اور اسی کے اوپر تم ایمان لے کے. اور بہت ساری ان کی قوم جو تھی وہ اس سے گمراہ ہو گئی تھی. اور وہ بچڑا جو ہے ہمیں بنی اسرائیل کی روایات کے تناظر میں جن لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ کہا ہے کہ وہ اس قسم کا سونے کا بچڑا تھا کہ اس کے اندر سے کچھ اس تکنیک سے وہ بنایا گیا تھا، ایک جادوگر تھا جس نے بنایا تھا کہ اس میں سے عجیب سی آوازیں نکلتی تھیں. اور پھر ان کے دلوں میں اللہ کہتا ہے کہ ابھی ہم اس سے اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے بچڑا جب انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. تو اس کو بھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کفر تھا چھپا ہوا تھا، نفاق کا دل صاف نہیں تھے، دلوں میں کفر تھا اللہ کے نبی کے لیے، تو اس کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں سے جو ہے وہ ایمان اللہ نے اٹھا لیا اور پھر تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان، اللہ بھی ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ جب کوئی شخص جو ہے اس کو وہ صاف دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتے ہیں اور ہدایت کا نور اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. جب دل، اس کے لیے نیت کا اخلاص سب سے ضروری چیز ہے. جب نیت خالص نہیں ہوتی اور ہم صرف اور صرف بحث برائے بحث کے لیے علم حاصل کرنا چاہیں یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کہ لوگوں پر دھاک بیٹھے کہ ہم بہت علم والے ہیں، اس طرح کی جب ہماری نیت میں فطور ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر کوئی بھی وجہ نہیں ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت نہ ملے اور ہم گمراہی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے روشن نشانیاں تھیں ان کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، تو پھر بھی تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی. ان آیتوں میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. کس وقت لیا تھا؟ جب تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا. وہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب وہ تورات لے کے آئے تھے تختیوں پر لکھی ہوئی، تو پھر ان کی قوم نے ان کو ستایا اور انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ سچ ہے کہ نہیں، اور اس کے اوپر طرح طرح کی حجت بازیاں وہ لوگ کرنے لگے. تو پھر اللہ کا غضب جو تھا وہ ان کے اوپر ظاہر ہوا اور کوہ طور جو ہے اس کو بلند کر دیا گیا. یعنی کوہ طور کا جو پہاڑ ہے وہ ہوا میں معلق کر دیا گیا. اور وہ جب ان کے اوپر آیا تو اللہ نے کہا کہ یہ میں تمہارے اوپر گرا دوں گا، تم برباد ہو جاؤ گے. تو پھر انہوں نے ڈر کے فٹافٹ انہوں نے معافی مانگی اور اللہ سے انہوں نے پختہ عہد لیا. یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تم سے کوہ طور کو اٹھا کر پختہ عہد لیا. یعنی ان کو بالکل جب موت سامنے نظر آئی تو انہوں نے وعدہ کر لیا. خذوا ما آتیناکم، پکڑو ہم نے جو دیا تمہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سن لو. قالوا، وہ بولے، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے. کون بولا؟ یہ مشرکین بولے. یہ وہ جو کیا کہنا چاہیے، یہ جو یہودی تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، وہ بولے اور سنا ہم نے، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا فی قلوبہم العجل، اور رچا دی گئی فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں، اجلا، بچڑے کی، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب.
یہ وہی والی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ نیتوں کا جو فطور ہوتا ہے وہ اپنا اس کا وبال لے کے آتا ہے. جب نیت صاف نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں. بھلے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، پھر الجھن ہی الجھن ہوتی ہے. جب نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ جو ہے وہ واضح کر کے دکھا دیتے ہیں. یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو بچڑے کی محبت جو ان کے دلوں میں اتنی زیادہ شدید ڈال دی گئی تھی، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی. قل بئس ما یأمرکم، کہہ دیں کیا ہی برا ہے، یأمرکم جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. اب ان آیات کو ہم محاورہ دیکھ لیتے ہیں. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے، تمہارے آباء و اجداد نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. یہ 94 نمبر آیت تک جو ہے وہ ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیا. اور یہاں پر جو ہے ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں. کل ان کانت، کل کہہ دیں ان کانت اگر ہو تم، لکم تمہارے لیے، دار الاخرتی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتم خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے علاوہ اگر صرف تمہارا ہی اللہ کے پاس بہت اچھا آخرت کا گھر ہے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو، تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن اور ہرگز نہیں اس کے آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت بس سبب اس کے کہ جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ جانتا ہے، علم والا ہے، واللہ علیم بالظالمین، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر، باقی انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. اور اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے. واللہ علیم اور اللہ جانتا ہے بالظالمین جو یہ ظلم کرتے ہیں. اچھا، یہ اہل یہود جو تھے ان کا یہ وتیرہ تھا، یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو بنی اسرائیل ہے، جو ہماری قوم ہے، وہ اللہ کی بہت لاڈلی قوم ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ واقعی اللہ نے ان کے بہت لاڈ اٹھائے اور ان کے لیے کیسے بنا بنایا کھانا نکلتا تھا، آسمانوں سے آتا تھا، روز منو سلوہ ان کے لیے آتا، اور اللہ کہتا ہے کہ بس تم جو ہے کھاؤ پیو، مشقت کوئی نہیں دی ان کو، اس میں آسمانی خوراک ان کو مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت ظلم تھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں یہی کانسیپٹ ہے کہ یہودی جو ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، وہ اپنے دین کی پریچ نہیں کرتے، جیسے کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں دین اسلام جو ہے وہ لوگ اپنی کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام میں بھی تبلیغ کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے اپنا مذہب جو ہے پھیلانے کے لیے، لوگ کنورٹ ہوتے ہیں. تو یہودی اپنے دین کے پریچ نہیں کرتے، وہ دعوت نہیں دیتے. کیونکہ ان کا یہ ہے کہ یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، نسلاً جو پیدا ہوگا وہی خالص ہے، یہودی وہی ہے. اور اس کے لیے ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ ہم نے بنو سلوہ کھایا ہوا ہے اور ہماری نسلوں میں، ہمارے ڈی این اے میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم باقی لوگوں سے سپیریئر ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہی ان کا تصور تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو تھوڑا بہت اگر ہوا بھی تو کچھ نہ کچھ ہمیں تھوڑا سا عذاب ہوگا، اور اصل جو ہے نا جنت ہمارے لیے ہے، یہودیوں کے لیے جنت ہے. تو
ان کی اس بات کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے اس کانسیپٹ کے اوپر اتنا بلیو ہے کہ تمہیں جنتی ہو اور تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑے انعامات ہیں، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، پھر آرزو کرو موت کی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی زندگی سے پیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب اسلام کی بیسک سمجھ میں آ جائے، جب اسلام کا تصور ہم سمجھ لیں کہ مسلمان ہے کیا، مسلمان کی تو زندگی پوری کی پوری ہم دیکھیں امانت ہے اللہ کی، اور اس امانت میں لمحہ بھر کی خیانت، لمحہ بھر کی بھول چوک جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے ایمان کی ننھی سی جو لو ہے، اگر وہ اس کی بے حد حفاظت نہ کرے تو اس کے گمراہی کے کتنے چانسز ہیں، وہ تو ہر وقت خطرے میں ہے، اور اس کو ہر اپنی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر قربانی کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ یہ جو مال ہے، اس کا یہ جو تمہارے پاس مال ہے، میں نے تمہیں دوسروں کے مال کا وارث بنایا۔ تو اسلام میں ملکیت، حقیقی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمان میں تو یہی ہے نا کہ میرا جو مال ہے اس کے اوپر اس بندے کا حصہ ہے، یہ میں نے آگے ضرورت مند کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، ریلیٹیوز کو دینا ہے، سارے حصے اسلام نے مقرر کر دیے۔ اور پھر سب سے زیادہ حق مومن کی جان پر کس کا رکھ دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق سب سے زیادہ رکھ دیا گیا کہ مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ حق جو ہے وہ ان کے نبی کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اس طرح سے تربیت فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھایا۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں مختلف ازواج جب ہوتے تھے اور مال و دولت کی جب تنگی ہوتی تھی، آپ لوگوں سے ڈونیشن مانگتے تھے تو کس طرح سے لوگ ڈونیشن دیتے تھے، کس طرح سے جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں میں ہم قربانی کا جذبہ دیکھتے ہیں، کیسا کانسیپٹ دیکھتے ہیں۔ کوئی زندگیوں سے پیار کرنے والے نہیں تھے وہ لوگ۔ جو جب ہم بدر ہی کو دیکھ لیں، بدر کا مارکا رمضان المبارک میں ہوا تھا نا، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 313 تھے، کوئی اونٹنیاں خاص نہیں تھی، جو سامان حرب تھا وہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت قلیل تھا۔ اور مدینہ شریف سے بدر کا جو راستہ ہے، اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے ٹریول کیا ہے وہ اس کو دیکھیں تو وہ اچھا خاصا مشکل راستہ ہے۔ وہ کوئی عقل کی بات نہیں تھی کہ اتنے کم ساز و سامان کے ساتھ گھروں سے نکل کر اتنی دور جانا اور وہاں جا کر جنگ کرنی آسان نہیں تھا۔ بلیو کریں کہ میں نے خود جب وہ ٹریول کیا مدینہ شریف سے، جب ہم میدان بدر تک گئے تو بہت مشکل راستہ تھا، اور سارا راستہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کتنے کمفرٹ زون میں ہیں، زبردست گاڑیاں، زبردست ایئر کنڈیشن اور زبردست سڑکیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی وہ پہاڑوں کی سختی جو تھی وہ دلوں کو یعنی ایک ہیبت زدہ کر دیتی تھی، انسان کو لگتا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں، اور وہ بے سر و سامانی میں آقا نے کہہ دیا تو وہ بے سر و سامانی میں جا رہے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ ایسے ہی تھا نا کہ اپنی موت کو، اپنے کفن کو وہ اپنے سر پہ لپیٹ کے وہ جاتے تھے، کفنوں کو اٹھا کے وہ آقا کی بات کی جو ہے وہ کرتے تھے، فالو کرتے تھے۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے۔ پھر ہم خواتین میں دیکھیں تو پیاری بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ واقعہ ہمیشہ مجھے لرزا دیتا ہے۔ آج ہمیں اس واقعے کو بڑا اس تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی ینگ ایج تھی حضرت فاطمہ کی، 28-29 سال تقریباً، 29 ایئرز میں تو وہ وفات پا گئی ہیں، اور اتنی چھوٹی سی ایج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بیٹی باپ کے پاس آتی ہے، اور باپ اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، بیٹی رو دیتی ہے، پھر باپ کچھ کہتا ہے تو بیٹی ہنس پڑتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ اس حدیث کی راوی ہے، اس واقعے کی راوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے کہ اس وقت تو مجھے ہمت نہ پڑی کہ کان میں باپ بیٹی کی کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب وصال ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے اس روز آپ کے کان میں کیا کہا تھا چپکے چپکے، کہ جو آپ جو ہے پہلے ہنس پڑی اور پھر رو دی، پہلے رونے لگی اور پھر ہنس پڑی، کیا کہا تھا؟ تو آج مجھے بھی اس راز میں شریک کر لیں۔ تو بی بی سیدہ کونین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی جدائی کا وقت قریب ہے، یعنی اپنی موت کی وعید سنائی تھی۔ تو کہتی میں رونے لگ گئی سن کے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم بہت جلد مجھ سے آن ملو گی۔ تو کہتی میں خوش ہو گئی۔
تو میں سوچتی ہوں وہ کیسی بیٹی تھی، وہ کیسی بیٹی تھی، اس کو اپنے بچے نظر نہیں آئے؟ آج ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کوئی کہہ رہا ہے کہ تھوڑے کچھ ہی عرصے کے بعد تمہارا واپسی کا وقت ہے، تو ہم تو چیخ پڑتے ہیں، میرے تو بچے چھوٹے ہیں، میرے تو بچے سیٹ نہیں ہیں، میرے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو ان کی بھی تو بیٹی تھی نا زینب، ان کے بھی تو بیٹے تھے نا حسن اور حسین، تو ان کو بیٹے نظر ہی نہیں آئے۔ وہ کہہ سکتی تھی نا کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، آپ چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، مجھے اتنی مہلت مل جائے، میں بچوں کو سیٹ کر رہا ہوں، میں پھر آ جاؤں کہ آپ کے پاس۔ نہیں نہیں، کیونکہ مومن کو پتا ہے کہ یہ تو ذمہ داری ہے، یہ زندگی جو ہے ایمان والے کے لیے ایک بھاری ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو اس نے ادا کرنا ہے، اور بہت کوششلی جب سمجھ آتی ہے تو زندگی ایسے لگتا ہے کہ پگاں پار گزر رہی ہے، پنجوں کے بل انسان کھڑا ہوتا ہے جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے، جب قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا، ٹائم تو بڑا ہی کم ہے، اور امتحان امتحان، بالکل اللہ نے جو کہا ہے اس کے اوپر پورا اترنا، سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے، اور پھر جب قرآن اگلی وعدیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر مومن خوش ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایمان والا کبھی زندگی سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا، مسلمان جو ہیں وہ 313 تھے اور اتنی شجاعت سے لڑے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی ہیبت ہوتی ہے، جو بے ایمان جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر مومنین کا جو ہے وہ ہیبت ڈال دی جاتی ہے، وہ دلوں سے ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ بہت نڈر ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے نا، وہ شہادت سے بھی نہیں ڈرتا، وہ مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو بی بی کو ہم نے دیکھا 29 کتنی ینگ ایج تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے، وہ خوش ہو گئے۔ تو کیا کہ مومن کے لیے زندگی جو ہے ایک ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سے اس نے پورا کرنا ہے، اور وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہے۔ تو کافر جو ہے، یہ یہودی جو ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے کہو نا، کیونکہ مومن کو پتہ ہے کہ میرا اگلا آخرت میری بڑی زبردست ہے، آخرت میں مجھے رسول اللہ کا ساتھ ملے گا۔ جب بلال حبشی کی موت کا واقعہ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنی موت کے موقع پر کتنے خوش ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ان کو پتا تھا یہودیوں کو کہ جو ان کے عمل تھے اس کے باعث ان کو پتا تھا کہ ان کی آخرت کیسی ہے، لیکن وہ ویسے ہی زبان سے ادا کرتے تھے کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بتاؤ نا، ان کے دلوں کا جو دفاع کہ اللہ کھول رہا ہے کہ بتاؤ، تو پھر کیا ہے کہ اللہ خود ہی بتاتے ہیں کہ وہ تو ہزاروں سال جینے کی تمنا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ انہوں نے تیاری کی ہے اس کے مطابق ان کو اندازہ ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو ایمان والے اور بے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایمان والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، تو جو بے ایمان ہے وہ بزدل ہوتا ہے، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو خوف ہوتا ہے تو اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے تو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ اور پھر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ ان سے کہو واقعی اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے تھے کہ اور تو صرف یہودی جائیں گے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، تو یہ وہ بڑی بات ہے، اگر سب کچھ چھوڑ کے صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو تمہیں تو چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس تصور میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، ولا تجدنہم، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں سے، یعنی عام لوگوں کی نسبت یہ زیادہ حریص ہیں کس میں؟ علی حیات، زندگی پر، ومن الناس، ومن اور سے، ومن الذین اشرکوا، اور سے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ وہ عمر پائے، الف سنہ 1000 برس، وما ہوا اور وہ نہیں، بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب ان سے عذاب، ان یعمر کہ وہ عمر دیے جائیں، واللہ اور اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بما جو کہ یعملون جو کہ یہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسا کہ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا جو نقشہ ہے جس کو ابھی ہم نے بیان کیا وہ بیان کیا گیا ہے۔ کل کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدوًا دشمن لجبرائیل، جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک نزلہ یہ نازل کیا علی قلبک علی پر قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بین یدیہ جو کہ اس سے پہلے ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، وہدی اور ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اچھا اب ان کا کیا وتیرہ تھا؟ ان کافروں کا یہ تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، تو ان کو پتہ چلا کہ جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں تو وہ جبرائیل کے دشمن ہو گئے۔ تو یہاں ان کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو جو کہ جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے یعنی دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، کیونکہ جبرائیل کی جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تو صرف پیغمبر کا ہے، وہ تو لے کے آتے ہیں نا، وہی لے کے آتے ہیں، اصل کلام تو اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تو کلام تو اللہ کا ہے، وہ اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں، اور یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ کلام پاک جو ہے یہ ہدایت اور کامیابی کی ہدی و بشرا کے خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ایمان والا جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو پہلے تو وہ اب ہمیشہ آپ دیکھیں قرآن کا یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ خوشخبریاں آنے لگتی ہیں، اور ایمان والے کا جو ایمان ہے ان خوشخبریوں کو دیکھ کر اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 98 نمبر آیت کو ہم دیکھتے ہیں، من کانا من جو کہ ہوا عدوًا دشمن للہ اللہ کے لیے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول، وجبریل اور جبریل علیہ السلام، ومیکائیل اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کے جو دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے، کہ یعنی جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف آیات بینات آیات نشانیاں، بینات واضح یعنی واضح نشانیاں ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دی، وما یکفر بہا وما اور نہیں انکار کرتے بہا اس سے الا الفاسقون سوائے اس کے کہ جو نافرمان ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اوا کیا کلما جب بھی عہد انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد نبذہ ہو توڑ دیا اس کو، یہ کن کی؟ یہ بنی اسرائیل کے خصائل جو ہیں یہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا اس کو وہ توڑ دیتے تھے۔ فریق منہم ایک فریق ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول ایک رسول، من عند اللہ من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والا، لما جو
اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین من سے، الذین ان لوگوں سے جنہیں اوت الکتابہ دی گئی کتاب، کتاب اللہ کتاب اللہ کی، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھ کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں۔ اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اس کی پیروی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق، اس کی پیروی سے انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول کوئی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈالا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا جو طریقہ کار ہے سارے کا سارا یہاں پر ڈیٹیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے تھے نا، تو ان کو جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا تو اللہ کا تو یہ طریقہ کار یہی ہے نا کہ جب ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو وہ اپنے سے پچھلے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پچھلے احکامات آئے ہوتے ہیں انہی احکامات کو آگے لے کر چلتا ہے۔ تو یہ بتدریج ایک عمل ہے، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہم دیکھتے ہیں کہ چلا آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے پاس بھی جو بار بار پیغمبر آتے رہے وہ اپنے پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتے رہے۔ اب ان کا کیا طریقہ کار تھا، یہ جب کوئی پیغمبر آتا تو ان کے پرانے کلام کی تصدیق کرتا تھا، اور ان کے پاس علم بھی ہوتا تھا، یہ پہچانتے بھی تھے، اور یہ پھر اس کو پرانے کتنے ان کے پاس اللہ کے رسول آئے جن کو انہوں نے قتل کیا، جن کا بھی ہم نے پیچھے ذکر پڑا، تو کیا ہے کہ یہ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے تھے، اور اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ کیونکہ اگر یہ ایمان بھی لے کے آتے تھے تو ان کے دلوں میں نفاق بہت تھا، ایمان دلوں میں نہیں اترتا تھا۔ تو یہ جو نفاق کی بیماری ہے نا، یہ کفر سے بھی بڑی بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری، جو منافق لوگ ہیں نا ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، کیونکہ ایمان والا جو ایک ایمان والا ہے اور ایک کافر ہے، ٹھیک ہے نا، جو ایمان والا ہے وہ تو واضح طور پر حق کے ساتھ ہے، اور جو کافر ہے وہ واضح طور پر تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو کے اعلان جنگ کرتا ہے، اور پھر اس میں یا تو وہ مارا جاتا ہے یا پھر وہ پہچان لیتا ہے حق کو۔ جب کافر اسلام کے سامنے آتا ہے تو اپنے کفر پر ڈٹ کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کفر پر ڈٹ کے آتا ہے، اس کے سامنے دعوت رکھی جاتی ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت چانسز ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، اسلام کو قبول کر لے۔ لیکن جو منافق ہے اس کے لیے کوئی چانسز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہی نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ منافقین کا سردار تھا، تو کیا اس کا انجام ہوا کہ اللہ نے اس کے لیے کیسی سخت آیتیں نازل کی۔ تو کیا ہے کہ جو منافق ہے وہ اس کے لیے اسلام میں نرم گوشہ نہیں ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں کسی بستی میں، کسی نئی جگہ پہ، کسی نئے گروہ میں کہیں بھی کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ مل کے ہم دین کو سیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو سیکھیں، تو اس میں دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو چلو ہم چلتے ہیں، ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی
ہم جو بھی آپ کہہ رہے ہو آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ایک تیسرے ہوتے ہیں وہ کھل کے مخالفت نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ شامل ہو کے کیا کرتے ہیں، سارا ٹائم آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لفظوں کو پکڑ پکڑ کے وہ جو ہے وہ اس کی توجیحات لے کے آئیں گے، اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اور جو آپ ان کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہو وہ اس تعلیم دینے پر اعتراضات اٹھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ایمان دل میں نہیں ہے ان کے، نفاق ہے، اور اگر تو آپ کو اللہ نے عروج دے دیا تو وہ کہیں گے دیکھا ہم نے تو آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، اور اگر آپ مغلوب ہو گئے اور آپ غلبہ نہ پا سکے، اور پھر کیا ہے کہ پھر وہ ڈٹ کے جو ہے کھل کے سامنے آ جائیں گے، مشکل وقت آئے گا تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے ہیں تو کس طرح وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ منافق جو تھے، وہ اپنے سرداروں کو، کتنے سرداروں کو لے کے، کتنے سواروں کو لے کے وہ الگ ہو گیا تھا، وہ واپس سے آ گیا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو منافق جو ہے وہ عین موقع کے اوپر دھوکہ دیتا ہے، عین موقع کے اوپر جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، اور ایمان والا جو ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، اس لیے اللہ سے جو مانگنے کی چیز ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ ہدایت، اور اس ہدایت کو مانگنے کی ہمیں بار بار سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا اور کہلوایا گیا کہ ہم ایمان کو مانگے اللہ سے۔ اب آگے اگلی جو آیات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اگلا مضمون جو ہے وہ آ جاتا ہے، ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو، جو پڑھتے تھے، شیطان، علی ملکی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا، سلیمان نے، ولیکن، لیکن، شیاطین نے، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے ناسا لوگوں کو، سحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، علی پر ملکین، دو فرشتوں پر، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، ان میں سے کسی کو بھی، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے، انما، ہم تو صرف ہیں، نحنو، ہم، فتنہ، آزمائش، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان میں سے، ما یفرقون، جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی، اس سے، بین المرئی، بینا، درمیان، مرئی، خاوند کے، و زوجہی، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، اور نہیں، بضارین، نقصان پہنچانے والے، بھی، اس سے، من سے، احد، کسی کو، الا باذن اللہ، الا سوائے، مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، ما، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا، اور نہ ہی، ینفعہم، انہیں نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ علموا، وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ، جس نے یہ خریدا، مالہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، ولا بئس، اور البتہ برا ہے، ما شروا، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی، اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانو، کاش یہ جانتے، کاش وہ جانتے ہوتے، لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ یہ جانتے ہوتے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ، تو ٹھکانہ پاتے، من سے، عند، پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس، خیر، بہتر، لو، کاش، یا کانو یعلمون، وہ جانتے ہوتے۔ اب ان آیات کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ کفر
تو وہ شیاطین کرتے تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض آزمائش ہیں، یہ کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ اس چیز کا خریدار بننا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش کہ انہیں اس کی خبر ہوتی۔ اب یہ جو نیا مضمون جو ہے یہاں ان آیتوں میں 102 نمبر آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ کون سا مضمون شروع ہوتا ہے؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں جو تھا کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ شیاطین، یہ ہم نے پورے کا پورا پڑھا، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے کہ جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاں جادو ٹونا بہت زیادہ رواج پا گیا تھا۔ ایمان جب نکل جاتا ہے نا دلوں سے تو پھر کیا ہے کہ پھر انسان گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو جادو ٹونا جو ہے یہ صرف اور صرف اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ حسد ہے اور دوسری وجہ اختیار ہے کہ ہم اختیار چاہتے ہیں۔ ہم حسد کی وجہ سے دوسرے سے نعمتیں چھین لینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے، اور دوسرا جادو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو برباد کرنا، اس کی وجہ بھی پیچھے حسد ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ اختیار حاصل کرنا، کوئی ماورائے قوت ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ مخلوق کو ہم اپنا مطیع و فرما بردار کر سکیں۔ حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ جادو کے ذریعے مجھے محبت مل جائے، یہ بھی آج کل ایک بہت رواج چلا ہوا ہے ہمارے ہاں، کیا ہے کہ محبت کا جو ہے وہ محبت کا عمل کرایا جائے محبوب آپ کے قدموں میں، اور محبت کے لیے وظیفہ، اور وظیفہ وہی میں نے کہہ دیا کہ وظیفہ جو ہے یہ ایک پاک مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا میں نے بالکل تھیوری بیان کر دی کہ وظیفے کی جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے کیا ہے۔ یہاں وظیفہ مراد نہیں ہے، یہاں ورد کہہ لیں یا یہ ٹونا ہی کہہ لیں، جادو ہی کہہ لیں، کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا تعویذ گنڈا، کوئی ایسا ورد ہمیں مل جائے کہ جس کو کر کے ہم تمام لوگوں کو اپنا متی کر لیں، شوہر کو اپنے قدموں میں ڈال لیں، محبوب کو قدموں میں ڈال لیں، تو یہ سب کا سب جادو میں آتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد نفس پرستی، کہ میں بس اپنے نفس کی تسکین، کہ مجھے تسلیم کیا جائے، میری بڑائی کو مانا جائے، مجھ سے محبت کی جائے۔ تو آج میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کہ اکثر بیویاں جو ہے وہ یہی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا۔ شوہر کی محبت کے لیے پھر جو ہے وہ دھڑا دھڑ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ شوہر کی محبت جائز چیز ہے، اور شوہر کی محبت جو ہے یہ ایمان کے بعد جو ہے جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا، ہم آگے جا کے آیتیں پڑھیں گے کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ کہتا ہے تم اللہ کے نام پہ حاصل کرتے ہیں نا یہ پاکیزہ رشتہ، تو اس رشتے کی برکت سے کیا ہے کہ اللہ برکت ڈالتا ہے، مال کی بھی برکت دیتا ہے اور محبت بھی ڈالتا ہے۔ تراحمہم بینہم، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان باہمی محبت ڈال دیتا ہوں، ایک انون رشتہ ہوتا ہے، لیکن نکاح کے لفظوں میں وہ قوت ہوتی ہے کہ محبت ہو جاتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے اس رشتے میں تو وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم نے وجہ تلاش کرنی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے، کیوں محبت نہیں ہے، کیونکہ وجہ تلاش کریں گے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور اصلاح ہم سے اپنی ہوتی نہیں ہے۔
تو اس کے لیے پھر ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے لیے ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں، کالے پیلے نیلے جادو جو ہے اس کا سہارا لیا جاتا ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی کمائی جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ نہیں پتا کہ جادوگری جو ہے وہ اتنی بڑی لعنت ہے، استغفر اللہ، اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جادو میں ملوث پایا جائے تو اس کو توبہ کی مہلت نہیں دی جانی چاہیے، اس کے لیے توبہ کی مہلت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اتنا بڑا یہ سخت اللہ کی ناراضگی کا کام ہے جادوگری۔ تو کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں کس قدر عام ہے، اور سرے عام اس کی ایڈیں ہیں، اور آج تو سارا کام نیٹ پہ توبہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی نیٹ پہ ہم نے دم کروایا، اور نیٹ پہ جو ہے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ جادوگر جو ہیں عاملین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں سجا کے، تو دکانیں تو سجی رہیں گی نا، ان کی تو روزی کا بندوبست ہوا رہے گا جب تک ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہم یہی سارے کے سارے رواج، رسم و رواج جو تھے وہ پا گئے تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سلیمان جادوگر نہیں تھے، یہ تو شیطانوں سے سیکھا ہے انہوں نے، سلیمان نہیں تھے جادوگر، سلیمان نافرمان نہیں تھے۔ تو یہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جنات تھے اور یہ وہ تھا، اور وہ حضرت سلیمان کی قسم دلوائی اور یہ وہ ہو گیا۔ سلیمان کافر نہیں تھے۔ سلیمان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، پیش کون کرتا تھا؟ شیاطین پیش کرتے تھے، اور کس کا نام لیتے تھے؟ نام پیغمبر کا لیتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہ صورتحال کتنی ہمارے معاشرے سے میچ ہو رہی ہے۔ آج بھی یہی ہے نا کہ دین اسلام کا اور قرآن کا نام لیا جاتا ہے، بھئی قرآنی تعویذ دیے جا رہے ہیں، قرآنی عمل ہے، نوری عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ بھئی قرآنی عمل کے پیچھے کون سا پیسہ ہے، کون سی فیسیں ہیں؟ تو جو اللہ والے، جو نیک نوری علاج کرنے والے عاملین تو آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور ایسے عاملین ہیں کہ میں نے اس چیز کی، میں خود ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر علاج کرتے ہیں کسی کا، روحانی طور پر اگر جادو کا ہم علاج کرتے ہیں کسی کا، تو ہم اس کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھاتے کہ یہ بھی اس کے معاوضے میں نہ آ جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ حالانکہ معاوضہ لینا جو ہے وہ کچھ علماء کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ وہ جائز ہے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خدمت کرتے ہیں، آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ تو ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اور ان سے کچھ نہیں لیتے بلکہ ان کے گھر سے بھی کچھ نہیں کھاتے کہ یہ کھانا جو ہے یہ بھی کہیں معاوضے میں نہ آ جائے۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے وہ نام لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور آج نام لیا جاتا ہے قرآن کا، اور قرآنی علم ہے، اور اتنا معاوضہ دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ جادوگر کون ہے؟ جادوگر ہمیشہ شیطان کا پیروکار ہے۔ جادوگر جو ہے وہ نوری علم کا پیروکار نہیں ہے، وہ قرآن کا پیروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل شہر میں فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اب اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی جادوگری نہیں سکھا رہے تھے۔ یہ جو ان آیات کی تشریح میں بعض لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کی روایات کو لے کے آتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کو جادو سکھایا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے پھر وہ بنی اسرائیل کی بہت دلچسپ بڑی وہ سنسنی خیز سی پوری ایک طویل کہانی ہے جو اس کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے، لیکن جو اہل علم ہیں وہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جب بہت زیادہ جادوگری لوگوں میں پھیل گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادوگری سے نجات کے لیے فرشتے بھیجے تھے جو ان کو ترغیب دیتے تھے، جو ان کو سکھاتے تھے کہ تم یہ عمل کرو، اس طرح سے تم پڑھو تو تم اس جادو سے نجات حاصل کرو گے۔ وہ جادوگری سے نجات کا عمل انہیں سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو نجات کا عمل جب سکھایا گیا تو ساتھ ان سے کیا، اب ایک قوت ان کو دے دی گئی نا، ایک کوڈ دے دیا گیا کہ یہ کوڈ ہے، یہ تم کوڈ استعمال کرو گے تو اس مشکل اور مصیبت سے نکل جاؤ گے، ایک قوت دے دی گئی نا۔ تو جب ایک قوت مل جائے، آپ
آپ دیکھیں کہ اب یہ میں نے الفاظ سیکھ لیے ہیں تو میرے پاس ایک قوت آ گئی، جس کو آج بھی جو صوفیہ کرام ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ محنت کی جاتی ہے، بعض اسما کے اوپر محنت کی جاتی ہے، بعض قرآنی آیات قرآنی صورتوں پہ محنت کی جاتی ہے، اور اس محنت کرنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ فلاں صورت کے فلاں بزرگ کے پاس تصرفات تھے، جن کو آج ہم تصرفات کا نام دیتے ہیں نا، تو تصرفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ موکلین، کچھ قوتیں جو ہیں وہ اس عمل کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب بزرگ جو ہیں کسی بھی صورت کی کوئی چلا کشی کسی اپنے عمل کو کرواتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ یہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی ساتھ یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو کبھی ناجائز میں استعمال نہ کرنا، کبھی اس کو غلط طرح استعمال نہ کرنا۔ ہاں، اگر کوئی غم کا مارا، کوئی مشکل مصیبت میں ملوث تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرنا۔ آج بھی یہ عمل تو آج بھی ہو رہے ہیں نا، قرآن کی آیات سے ہی جادو کا علاج ہوتا ہے نا، قرآن کی آیات سے ہی تصرفات حاصل ہوئے نا بزرگان دین کو۔ لیکن وہ بزرگان دین جو ہیں وہ صوفی منش لوگ ہیں، وہ کوئی ہدیہ کوئی وہ نہیں لیتے معاوضہ، الٹا وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور جس کو یہ تصرفات سکھائے جاتے ہیں اس کی پہلے تربیت کی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ نفس کشی کروائی جاتی ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے پوری طرح اس کے نفس کو کمزور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ تصرفات دیے جاتے ہیں، اور تب بھی اس سے وعدہ لیا جاتا ہے، ان تصرفات کو دینے کے بعد بھی اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ کبھی اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے کہ بزرگ تو اس چیز کا بھی وعدہ لیتے ہیں کہ اگر تم خود بھی مصیبت میں پڑ گئے ہو اللہ سے دعا ضرور کر لینا، لیکن اپنی مصیبت کے لیے اپنے تصرفات کو استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ اثر جادو تو کرتا ہے اللہ بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے بنا نہیں۔ ایسا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر کا جادو اثر کر گیا تو یہ تو بہت بڑا کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جادوگر نے یہ کر دیا، جادوگر کیسے کر سکتا ہے؟ جادوگر نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جادوگر نے یہ کر دیا، نو۔ جادو کس کے؟ اللہ کے اذن سے۔ انہی آیات میں ہم پڑھتے ہیں نا، انہی آیت میں آتا ہے اللہ بِإِذْنِ اللہ، اثر کرتے ہیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی جادو کے جو کلمات ہیں، جو تصرفات ان لوگوں نے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطانی ہو، ٹھیک ہے، وہ شیطان کے ذریعے انہوں نے حاصل کرنے، یا خدا نخواستہ اگر کوئی کسی طرح جو تصرفات حاصل کر لیتا ہے قرآن کی کسی آیت کے، کسی اسم کے مجاہدے کے بعد نفس کشی کے پاس حاصل کر کے جب وہ قوت حاصل کر لیتا ہے تو وہ بے ایمان ہو جائے، اور اس کے دل میں ایسا منفی خیالات آئے کہ اس کے ذریعے اپنا سلطنت قائم کرنا چاہے اور اپنی بڑائی بیان کرنے لگے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ کفر میں آ جائے گا، یہ شرک میں آ جائے گا۔ میں کہیں نہیں ہے، اسلام میں میں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی جادو اثر جس پر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک نوالا جو ہے نا، ایک نوالا وہ بھی جزو بدن نہیں بنتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ایک خوراک بھی ہم کھاتے ہیں نا، ایک نوالا بھی ہم کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں ہضم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وامٹ ہوگا، نکل جائے گا۔ ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ اپنا عقیدہ جو ہے ہمیں پختہ کرنا ہے، اگر یہ عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جادوگر سے ہم نے کبھی نہیں ڈرنا۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ کیوں کہ جادوگر کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اگر اس نے کوئی شیطانی قوت حاصل کی ہے تو وہ بھی میرے رب کی اجازت کی محتاج ہے۔ میرے رب کی اجازت ہوگی تو وہ میرے اوپر اثر کرے گی، اور اگر وہ میرے رب کی اجازت سے میرے اوپر اثر کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا نہیں تھا، آپ کا تبلیغ کا کام اسی طرح جاری تھا۔ ہاں، آپ بھولنے لگ گئے تھے، کچھ روٹین میں تبدیلیاں آئی تھی، زندگی میں کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، وہ بھی امت کی ترغیب کے لیے تھا نا، ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ اگر کچھ ایسا وقت آتا ہے، قرآن کریم سے ہی مدد مانگی گئی۔ وہ اللہ کی آزمائش جب کسی کے اوپر آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی برائی، کچھ ایکسیڈنٹ، موت کا سبب جو بھی چیز بنے، جادو کی وجہ سے اگر کوئی بیماری آئے،
ٹھیک ہے نا. جادو کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں جادو کی وجہ سے، لیکن وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پہلے اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ سے اذن لیتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کی اجازت سے آئی ہے تو ہمارا ایمان اللہ سے ہے، ہم نے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، رب سے مدد مانگنی ہے، نہ کہ ہم اشتہار بازوں کے پاس چلے جائیں. قطعاً نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اشتہار بازوں کے پاس نہیں جانا. اب اس کانسیپٹ کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ جادو کیا ہے، جادو کب کب اثر کرتا ہے، اور جادو جب اثر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور ہم نے جب اس جادو سے نکلنا ہے، اس صورتحال پر اوور کم کرنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اللہ سے رجوع کرنا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس رجوع کو جو صدقے دل سے ہم کریں گے ہمیں خالی دامن لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے، مصیبت سے ضرور نکالے گا. کیونکہ اس بات کو اتنا ڈیٹیل سے میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں ہر تیسرا فرد، ہر تیسری عورت جو ہے یہی باتیں ڈسکس کرتی ہمیں نظر آتی ہے، انہی مسائل میں الجھی بھی نظر آتی ہے. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کا ڈر خوف دلوں میں مومن کے ہوتا ہی نہیں ہے. مومن کیوں ڈرے بھائی، مومن کے پاس تو اس کا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ان باب محاورہ ترجمے کو دیکھتے ہیں. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی. حالانکہ وہ فرشتے تھے، جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں، اب وہ فرشتے متنبہ کرتے تھے. آج میں نے بتایا نا آپ کو، یہی بات میں نے واضح کی، جو صوفیہ کرام ہے، جو ریئل صوفیہ کرام ہے، وہ بھی جب کسی کو تصرفات دیتے ہیں، کوئی قرآنی عمل سکھاتے ہیں عاملین کو، آج بھی عاملین تو موجود ہے نا، تو وہ جب بھی کوئی سکھاتے ہیں تو ساتھ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو قطعاً اس کو ناجائز استعمال نہیں کرنا. اور اپنی ذات کے لیے تو وہ بالکل ہی منع کر دیتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے تو تم نے کرنا ہی نہیں، اور مخلوق کی خدمت کے لیے کرنا ہے، اور کوئی معاوضہ جو ہے اس سے بچنا ہے، تاکہ دنیا کی ہرس اور ہوس جو ہے وہ اس میں نہ آ جائے. متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے. اب اس چیز کو دیکھ لیں کہ عاملین جو ہیں وہ کسی کو ایسے ہی نہیں سکھاتے جو حق پر ہیں، وہ یہی بالکل ان کا بھی آج یہی انداز ہے، یہی طریقہ کار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو ایسے ہی نہیں یہ چیزیں سکھلاتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر ہے اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ آیت جو ہے ہم سب کو اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے، لکھ کے اپنے کمروں میں لگا لینی چاہیے، اس پہ ہر وقت ہماری نظر رہنی چاہیے کہ کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب علم تھا کہ جس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں اس کی خبر ہوتی. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 103 نمبر آیات جو ہے ہم نے مکمل کر لی، اور کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس سے اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں، اور اپنے کانسیپٹ جو ہے ہم اچھے سے کلیئر کریں، اور اچھے نیک کانسیپٹ ہم پھیلانے کا سبب بنیں. جب ہم قرآن کو سیکھیں کوشش کریں جو آن لائن میرے ساتھ پڑھ رہی ہیں وہ اس بات کو آگے پھیلائیں، اپنی دوستوں کو
लेके आएँ, उनको भी शेयर करें और उन तक जो है किसी न किसी बंदे तक, एक बंदे तक भी हम पहुँचाने में कामयाब हो गए तो डेफ़िनेटली वो हमारे लिए एक चेन चल निकलेगी सदका जारिया की। इजाज़त चाहूँगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमत